کتنی اچھی بات ہے. یہ ہے تعاونوا علی البر والتقوی. اور دنیا میں ایسے بدترین لوگ بھی ہیں جن کے پاس ایسے سینٹر موجود ہیں، یعنی کوئی جگہ موجود ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہاں پہ اللہ رحم فرمائے کوئی جوا کرا رہا ہے، کوئی وہاں پہ کوئی غلط حرکتیں کرا رہا ہے، کوئی غلط چیزوں کے دھندے کرا رہا ہے، ایسے لوگ بھی. لیکن جو نیکی کا کام کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے کتنا قریب ہوتا ہے، آپ خود تصور کریں. اللہ کی مدد شامل حال ہوتی. پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مال سے بھی نوازتے، عزت سے بھی نوازتے، اور ایسے لوگوں کی قدر لوگوں کے دلوں میں بڑھاتے ہیں. کیوں؟ کہ اس بندے نے اللہ سے تعلق نبھایا ہے اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا ہے. اور میں آپ سب کو بھی یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کے ہاں چاہے ایک مزدور بھی کام کرتا ہے نا، اس کو تلقین کیا کریں کہ نماز 5 وقت کی پڑھا کرو، نماز پڑھا کریں. بلکہ ریلیکس کیا کریں اس کو، نماز کے بعد کوئی 10 منٹ نا سپارہ کھول کے قرآن بھی پڑھ کے آیا کرو. کوئی نہیں، لیبر اگر کوئی 10 منٹ زیادہ بھی لگا لے گی نا، آپ ریلیکس کر کے انشاءاللہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں گے. وہ کم چوری کرتا ہے، نہیں قرآن پڑھتا، نہیں کچھ کرتا، اس کی الگ ذمہ داری. آپ ریلیکس کر کے اللہ کے ہاں سرخرو ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، اللہ احکم الحاکمین نے اس نظام قدرت میں جو کرۂ ارض پہ انسانوں کو بسایا ہے، انسانوں کی ضروریات، ان کے مسائل کے پیش نظر اللہ احکم الحاکمین نے کرۂ ارض میں بسنے والے مختلف ممالک میں اور پھر ان کے مختلف شہروں میں، قصبوں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں مختلف لوگوں کو، مرد و خواتین کو بسایا ہے. اور ہر شخص کی اپنی ضروریات ہیں، اس کے اپنے مسائل ہیں، اس کے اپنے مادی ذرائع ہیں، مادی وسائل ہیں جن کے تحت وہ اپنی زندگی گزارتا ہے. اللہ احکم الحاکمین نے اس نظام قدرت میں دنیا کی زندگی میں رزق کی تقسیم کچھ اس انداز سے کی ہے کہ خالق کائنات فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، کہ ہم نے دنیا میں ان کی معیشت کو تقسیم کیا ہے. ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور ان میں سے بعض لوگوں کو بعض پر درجات کے اعتبار سے سپیریئرٹی، فوقیت اور برتری دی ہے. آپ خود اس بات سے اندازہ کیجئے گا کہ آپ میں سے کئی لوگ دکاندار ہیں، اللہ نے صاحب مال بنایا ہے، تو آپ کے ماتحت کسی کے پاس 1، کسی کے پاس 2، کسی کے پاس 5، کسی کے پاس 10، کسی کے پاس اس سے بھی زیادہ. اگر کوئی فیکٹری کا مالک ہے، مل آنر ہے، اور اس حوالے سے اس کے پاس جو لیبر ہے وہ اسی اعتبار سے ہے. یہ خالق کائنات نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ سب کو ایک جیسے وسائل کیوں نہیں دیے کہ سارے لوگ ایک جیسے امیر ہو جاتے ہیں؟ سارے لوگ اپنے تئیں اپنے اپنے ہاں اچھے اچھے کوٹھیوں کے، اچھے اچھے بنگلوز کے مالک ہوتے ہیں، اچھی گاڑیاں ہوتی. تو اللہ کہتے ہیں یہ اس وجہ سے نہیں کیا. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، ہم نے بعض کو بعض پر مالی اعتبار سے، درجات کے اعتبار سے فوقیت دی. کیوں؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ بعض لوگ بعض لوگوں سے کام لے سکیں. اب یہ کام کس طرح لینا ہے؟ سارے لوگ مل آنر ہوتے تو آپ کے پاس لیبر کلاس کیا کرتی؟ آپ کا کام کون کرتا؟ اگر سارے لوگ ایک جیسے ہوتے تو جس پیارے انداز میں آپ خوش فارغ البالی سے اس مسجد کے اچھے ماحول میں بیٹھے ہیں، تو اس کو بنانے کے لیے لیبر کہاں سے آتی اگر سب کے پاس ایک جیسے ہی پیسے ہوتے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس نظام کو چلانے کے لیے کسی کو پیسہ دیا،
کسی کو کام کرنے والا بنایا، کسی کو فن دے دیا، اور کسی کو ہم نے مزدور بنایا تاکہ یہ چینل اسی طرح ہی چلے اور لوگ ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ لیکن یاد رکھنا، ان ساری چیزوں کی بنا پہ ہر مومن آدمی کو خشیت الہی ہونی چاہیے، اللہ سے ڈر کر اور اس کی رحمت کو ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے کہ اس خالق نے ہمیں جو وسائل دیے ہیں نا، اس میں رہ کر میں اس اللہ سے ڈرتے ہوئے خرچ کروں گا، تاکہ وہی خالق جس نے آج مجھے دینے والا بنایا ہے، وہ مالک اتنی قدرت رکھتا ہے، جس نے آج مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں نے لیبر رکھی ہوئی ہے، اس اللہ، اے مالک تیرا کروڑ ہا شکر ہے، تو نے مجھے لیبر میں نہیں بنا دیا کہ میں لوگوں کے تانے تشنے اور جھڑکیاں نہیں سن سکتا۔ یہ اس خالق کا کتنا بڑا احسان۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو میرے بھائیو، حاکم اور محکوم ہونا، غریب یا امیر ہونا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور ہر انسان اپنی ذاتی کوششیں کرتا ہے۔ لہذا اس بنا پہ فخر اور تکبر کرنا اور اس بنا پہ برتری کا یا کم تری کا اظہار کرنا، یہ میرے بھائیو شریعت نے روکا ہے۔ اگر اللہ کی رحمتوں کو ہم یاد کرنا چاہتے ہیں نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم، آپ اس کی طرف دیکھیں جو نعمتوں میں، عنایات میں، آسائشوں میں آپ سے کم تر ہے۔ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، نعمتوں میں، آسائشوں میں، سہولیات میں جو آپ سے زیادہ ہے اس کی طرف نہ دیکھیں۔ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جب آپ اپنے سے کم تر کی طرف دیکھیں گے، اپنے سے ہلکے آدمی کی طرف دیکھیں گے، فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تو تم اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر حقیر نہیں سمجھو گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، آج دیکھیے کہ دنیا میں آج کے دن مئی کے پہلے روز میں مزدوروں کا دن منایا جاتا ہے، اور یہ مزدور، یہ ایک خاص پرسپیکٹو میں ایک دن ایک رکھا گیا ہے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، ہماری شریعت میں نہ مزدوروں کا کوئی دن مقرر ہے، نہ کوئی ماں کا دن مقرر ہے، نہ باپ کا دن ہے، نہ کوئی کتابوں کا دن ہے، نہ کوئی فلانے کا دن ہے۔ یہ عمومی لحاظ سے دنیا میں لوگوں نے نا یہ یاد دہانی کے لیے رکھے ہیں، خواتین کے حقوق کا دن ہے۔ ہماری شریعت سال کے سارے دن وہ عورتوں کے بھی حقوق کا اعلان کرتی ہے، خامند اور بیوی کے حقوق کے تحفظ کا بھی اعلان کرتی ہے، وہ مزدوروں کے حقوق کا تحفظ کا بھی اعلان کرتی ہے، وہ بچوں کے حقوق، بزرگوں کے حقوق، امراء کے حقوق، فقراء کے حقوق، ہر جگہ پہ شریعت کی تعلیم کسی دن کے اعتبار سے مخصوص نہیں ہے، اس کی تعلیم سال کے 365 دن ایک جیسی ہی ہے۔ وہ تعلیمات شریعت کے تناظر میں دیکھیں تو ہمیشہ ہی ہر مومن کو اس کا پرچار بھی کرنا چاہیے اور عملی اظہار بھی کرنا چاہیے، کیونکہ مزدوری کرنا یا کام کرنا، لیبر کرنا، ہمارے کتنے دوست ہیں جو پہلے خود کام کرتے تھے، اللہ نے وسائل دیے اور زندگی بہتر ہوگی، اللہ نے مزید وسائل دیے اور زندگی بہتر ہوگی، پھر دکانوں کے مالک بن گئے، تاجر بن گئے۔ یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے، اللہ تو نے جن کو دیا اللہ کا ان کو مزید اپنے فضل سے نواز دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیح ترغیب و ترہیب کی 1688 نمبر حدیث ہے، ای الکسب اطیب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی کمائی زیادہ پاکیزہ ہے؟ قال عمل الرجل بیدہ وکل کسب مبرور، ہر وہ کمائی جس میں انسان کے ہاتھ کی کمائی داخل ہے وہ سب سے اچھی اللہ کے ہاں پاکیزہ کمائی ہے، کیونکہ اس میں انسان کی سب سے زیادہ انرجی ویسٹ ہوتی ہے، جسمانی۔ اب ہمارے ذہنوں میں ظاہری باتیں آئے گی کہ اگر ہم اے سی کے کمرے میں بیٹھ کر کمائی کریں تو کیا وہ پاکیزہ نہیں ہوتی؟ یقیناً ہوتی، کیونکہ ہم پیدائشی طور پہ یہاں پہ نہیں پہنچے، ہم نے زندگی کا ایک حصہ پہلے محنت کر کے ہم اس قابل ہوئے کہ ہم نے کوئی چھوٹی موٹی دکان بنائی، کوئی چھوٹا موٹی انویسٹمنٹ کی، اللہ نے مزید وسائل دی، اس کو بہتر کیا۔ آج اللہ نے زیادہ وسائل دے دی ہے کہ ہم فارغ البالی سے بیٹھے ہیں،
لیبر کلاس ہمارے پاس کام کرتی ہے، تو اس میں ہماری کمائی بھی انشاءاللہ اسی طرح ہی پاکیزہ ہے جس طرح کے اس حدیث میں بیان کیا گیا۔ لیکن یاد رکھیے، کوئی بھی کمائی اس کی بنیاد حلال، شریعت کے حلال اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ سورہ مومنون میں اللہ نے رسولوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے رسولوں کی جماعت، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پاکیزہ کمائی کرو، اور پھر کہا کہ نیک عمل کرو۔ انسان کا عمل اس وقت تک اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے کہ جب تک اس کی کمائی حلال نہیں۔ معروف حدیث ہے، میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ ہمارا استحضار ہو جائے، ذہن کلیئر ہو جائے کہ اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہے، رشوت لی ہے، سود کھایا ہے، حرام کھایا ہے، دھوکہ کیا ہے، فراڈ کیا ہے، وراثتی حق مار لیا ہے، بہنوں کا، بھائیوں کا یا کسی کا، غصب شدہ زمین پہ کاشت کر کے وہ عشر بھی دیتا رہے، تو اس عشر کا فائدہ اس کو نہیں ہونا، اس کو چاہیے ان کا حق دے جن کا حق مارا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ جو بات کہی ہے نا، دیکھیں حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب، اللہ رب العالمین پاک ہیں، لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیز ہی کو پسند کرتے ہیں۔ فإن اللہ تعالیٰ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو وہی حکم دیا جو پیغمبروں کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، سورہ مومنون 18ویں سپارے کی آیت ہے۔ یا رسولوں کی جماعت، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ حدیث میں آتا ہے ثم ذکر الرجل اشعث اغبر ثائر الرأس یطیل السفر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا تذکرہ کیا، اشعث اغبر، جو پرا گندہ، جس کے کپڑے گندے، بال بکھرے ہوئے، اس وقت جو سفر کی کیفیت ہوتی تھی، یا آج سمجھے ہیلمٹ کے بغیر بندہ موٹر سائیکل کسی گاؤں میں، دیہات کے علاقے میں لمبا سفر کرے، گرد و غبار سے اٹا ہوا اس کا جسم ہو جائے گا، کپڑے ہو جائیں گے۔ ثائر الرأس یطیل السفر، آپ نے فرمایا لمبا سفر کر کے آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کمائی کا ہے، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام کمائی کا ہے، وملبسہ حرام، جتنے مرضی اچھے کپڑے پہن لے لیکن کمائی حرام کی ہے، جتنے مرضی مہنگے برانڈ کے کپڑے پہن لے، وغذی بالحرام، غذا بھی حرام کمائی کی، جتنے مرضی اچھے دسترخوان بڑے بڑے لگا لے، لوگوں کو کھانے کھلا دے، عام دسترخوان لگا دے، محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ یستجاب لہ، اس کی قبولیت کیسے ہوگی؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کمائی کرنے والا، بڑے سے بڑا، آج مزدوروں کا دن ہے اگر، تو ہر مزدور کو مد نظر رکھنا چاہیے، مسجد کے خدام کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور ہر جگہ پہ جتنے بھی آپ کے انڈر لیبر آتی، جو چیزیں آپ کی طے، آپ ان سے کام لیں، کیونکہ آپ ان کو پورا اجر دے رہے ہیں۔ آپ کو حکم یہ ہے اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اجرت دیں۔ لیکن جو کام کرنے والا مزدور ہے اس کو چاہیے ہارڈر امی نہ کرے، کام چوری نہ کرے، مالک کے دیکھنے پر یا مشاہدے کے یا نظر آنے کے ڈر سے کام شروع نہ کر دے، اس کو کام کرنا چاہیے اخلاص کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ۔ اور یہاں پہ میں ساتھ عرض کیے دیتا ہوں، یہ مساجد میں نا، مساجد میں اب میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جو شخص آتا ہے نا خدام پہ، قراء پہ اپنی چدراہٹ جھاڑتا ہے، ٹھیک ہے، یہ عوام الناس کی باتیں ہوتی۔ انتظامیہ جو ہے نا، انتظامیہ، انہوں نے کام لینا ہے، انہوں نے کام لینا، وہ جھڑک کے بھی لیں گے، کیونکہ وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں، لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں، ہاتھ پھیلا کے لوگوں سے چندے مانگتے ہیں، لوگ پیسے دیتے، باتیں بھی کرتے ہیں کہ یہ دیکھو فلاں جگہ گندی ہے، آپ ہم سے پیسے لے رہے ہیں، آپ کی مسجد میں فلاں کام صحیح نہیں۔ یہ انتظامیہ سنتی ہے، یہ انتظامیہ لوگوں کی باتیں سنتی ہے، اور پھر اس بنا پہ
اپنے سٹاف پہ سختی کرتے ہیں تو سٹاف آگے سے باتیں کرے، یہ غلط بات ہے کہ پھر سٹاف کیوں آگے باتیں کرتا ہے؟ آپ کو یعنی جہاں پہ بھی لیبر لگی ہے نا، آپ کی فیکٹری میں ہو، آپ کی مسجد میں ہو، آپ کے مدرسہ میں ہو، جو ان کا آجر ہے، جس نے ان کو تنخواہ پہ رکھا ہے، جو چیز ان سے طے ہے وہ سختی سے کام لے، یہ ان کے لیے عین جائز ہے۔ بس بد اخلاقی نہ کریں، گندیاں گالیاں نہ دیں، گندی گالیاں نہ دیں، ان سے بد کلامی نہ کریں، سختی کر کے کام لینا چاہیے تاکہ لیبر کو بھی احساس ہو کہ ہمیں جس کام کے لیے رکھا ہے نا وہ ہم نے پورا کرنا ہے۔ یہ صرف اپنے حقوق سنتے سنتے ہی یا اپنا تقدس سنتے سنتے ہی ہم موٹے نہ ہو جائیں، کام بھی ساتھ کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے ان چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت مقدام بن معدی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، ما اکل احد منکم طعاما قط احب الی اللہ عز وجل من عمل یدہ، تم میں سے کوئی بھی شخص جو کام کرتا ہے سب سے بہترین وہ ہے جو ہاتھ کی کمائی ہلاتا ہے، کام کرتا ہے۔ آج ایک شخص کمپیوٹر پہ اپنی انگلیاں چلاتا ہے، وہ بھی حلال کمائی ہے، وہ بھی ہاتھ کی کمائی ہے۔ ایک شخص دکانداری کرتا ہے، اٹھ کے سامان دیتا ہے، اپنی ٹانگیں چلاتا ہے، ہاتھ چلاتا ہے، وہ بھی اس کی حلال کی کمائی ہے، ہاتھ کی کمائی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آپ نے کوئی یونٹس لگائے ہیں، آپ نے کوئی اجناس کا کام کرتے ہیں، آپ کوئی غلے کا کام کرتے ہیں، فروٹ کا کام کرتے ہیں، کریانے کا کام کرتے ہیں، آپ کے ہاتھوں کی کمائی لگتی ہے، آپ کی ٹانگیں لگتی ہیں، انرجی سیو ہوتی ہے، صرف ہوتی ہے، تو یہ سارے وہ کام ہیں جس میں آپ کے جسمانی انرجی ویسٹ ہوتی ہے۔ یہ بہترین کام ہے، بہترین کام ہے، یہ وہ کام ہے جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوصلہ افزائی فرمائی ہے کہ یہ وہ کام ہے کہ جس میں آپ کے جسمانی انرجی، ہاتھ کی کمائی لگتی ہے، اللہ کے ہاں بڑا محبوب عمل ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگنے والے کی، جو شخص کسی سے سوال کرتا ہے، بہت سارے لوگ ایسے دنیا میں جو سوال کرنا پسند نہیں کرتے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ بھی کیا، لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ ان فقراء کو بھی دھیان رکھا کریں جو زمین میں محصور ہو گئے وسائل تھوڑے ہونے کی بنا پہ، وسائل پورے نہیں، کھانا پورا نہیں ہوتا، گھر کی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ سب سے بہترین عمل ہے، سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ ایسے مواقع پہ جب حالات کی تنگی ہوتی، وسائل اپروچ سے باہر ہیں، جس طرح آج کل پیٹرول مہنگا ہے، وسائل اپروچ سے باہر ہیں، چیزیں مہنگی ہیں، کوشش کریں آپ کے خاندان میں، آپ کے دور کے رشتہ داروں میں، قریب کے رشتہ داروں میں، آپ کے ہم نواؤں میں، ملنے والوں میں جو لوگ ضرورت مند ہیں، جن کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، بہت سارے لوگ ایسے جن کی تنخواہیں بھی لگی، چھوٹی محدود تنخواہیں ہیں، آپ کی لیبر کلاس بھی ہو سکتی ہے، ان کی ضروریات کے پیش نظر بسا اوقات تھوڑی تھوڑی مدد کر دی، تھوڑی تھوڑی مدد کر دی، اسی بہانے وہ خوش بھی ہو جائیں گے کہ ہمارا آجر، ہمارا مالک اور ہمارا فیکٹری کا مالک، ہماری مل کا مالک، ہماری دکان کا مالک ہمارا دھیان رکھتا ہے، آپ کے لیے دعائیں کرے گا انشاءاللہ کہ آج چیزیں مہنگی ہوگی، چلو جاتے یہ 500,000 لے لو، گھر پھل لے جانا، آج چلیں یہ 500 لے جو لیٹر پیٹرول ڈلوا لینا، اتنے میں خوش ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے وہ وسائل کی بنا پہ محدود ہیں، لیکن لپٹ کے سوال نہیں کرتے آپ سے کہ کہیں ہماری سفید پوشی عیاں نہ ہو جائے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں بڑے سکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ عمومی طور پہ خاندانوں میں یہ ذہن میں رکھیں، اس میں سب سے ترجیح آپ نے اپنے رشتہ داروں کو دینی، کیونکہ حدیث میں جو سلمان بن عامر والی حدیث ہے اس میں آپ نے فرمایا ان الصدقۃ علی المسکین صدقہ،
آپ خرچ کریں گے نا کسی عام جاتے پہ، کسی راہی پہ، پاسر بائی پہ، آپ کو ایک سنگل ثواب ملے گا۔ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ اس کو ڈھونڈ کے خرچ کریں کہ یار مہنگائی ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، چلے خفیہ طور پہ بیچارے کی مدد کر دی، کوئی نہ کوئی ضرورت اس کی پوری کر دی۔ فرمایا اثنتان، اس کو دوہرا اجر ملے گا، ایک اس وجہ سے کہ جو آپ نے اس کے اوپر پیسہ خرچا ہے، دوسرا اس وجہ سے کہ آپ نے رشتہ داری کا پاس رکھا ہے، اس وجہ سے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن دوسری طرف قناعت، یہ بھی بڑی دولت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 1471 نمبر حدیث، سوال کرنا کتنا برا ہے۔ کہیں میرے حالات ماڑے ہیں جی، یار میرے تعاون ہی کر دیو، آپ کی تنخواہ لگی ہے جی لگی، پھر کیوں مانگ رہے ہیں؟ بس آپ کو شوق ہوتا ہے مانگنے کا، لیکن یہ لازمی یہ فرق ذہن میں رکھیں، فرق اس بات کا کہ آپ کو اگر سمجھتے ہیں اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، آپ کو پتہ ہوتا ہے غیبی طور پہ کوئی مدد کر دی، لیکن بسا لوگوں کو مانگنے کی بھی عادت ہوتی، جان بوجھ کے سوال کرنا۔ میرے پاس ایسی ایسی مثالیں موجود ہیں، جی میری بچی کی شادی ہے جی، میرے نہ تعاون کرا دیو، زکوٰۃ صحیح کرا دیو۔ اچھا، یہ میرے ساتھی بھی نمازی بھی مسائل ایسے پوچھتے ہیں کہ ہمارا فلاں شخص ہے، عزیز ہے، کیونکہ یہ چیزیں ساری امانت ہوتی ہیں، ہم کسی کا نام اسی لیے نہیں لیتے، صرف مثال کے طور پہ آپ کو کیس ایک عرض کرتا ہوں۔ مکان تو میرا اپنا ہے، گاڑی بھی ہے، لیکن کیا ہے، میں نے کہا نکاح مختصر کر لو، نہیں پھر برادری کے بڑے مسائل ہیں، کوئی زکوٰۃ لے، تو میں کہا آپ کو زکوٰۃ نہیں لگتی، آپ کیوں لوگوں کا حق مار رہے ہیں غربا؟ آپ محدود کریں نکاح، اس کو مختصر کریں۔ وہ نہیں جی برادری دے بڑے مسائل ہے، برادری، میں نے کہا پھر مسائل کو بھگتیں، رواج کریں، لوگوں کا غربا کا حق نہ ماریں۔ یہ زکوٰۃ، یہ صدقات ان کے لیے ہوتے ہیں، یہ اس غریب عورت کے لیے ہے، اس غریب باپ کے لیے ہے جس کے پاس اپنی بچی کو بیاہنے کے لیے کچھ بھی وسائل نہیں ہے۔ یہ امیر آدمی اس نادار شخص کو دے جو محنت کر کے بیچارہ گھر کیا بڑا مشکل سے گزارا کرتا ہے، اس کی بچی بیائی جائے، اس کا بچہ بیایا جائے، یہ پیسے اس کو دینے چاہیے۔ آپ کے ذاتی مکان، ذاتی دکان یا کاروبار والے کو نہیں دینے چاہیے، یہ خود بھی پرہیز کیا کرے۔ فرمایا ایسا شخص جو سوال کرتا ہے، لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ أَن يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ۔ فرمایا کوئی شخص لکڑی کا گٹھا اٹھائے اپنی کمر پہ اٹھا کے لیے پھرے، اور جہاں پہ اس کو ضرورت، اس کا گاہک آئے، لکڑی کاٹے، اس کو بیچے، محنت کرے، اضافی محنت کرے، اپنی آبرو بچا کے رکھے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گٹھا اٹھا کے رکھے، محنت کرے، سوال کرنے سے بہتر ہے کہ یہ اتنی محنت کر کے اپنی کمر جھکا لے لیکن لوگوں سے سوال نہ کرے۔ اور پھر دوسرا اسی حوالے سے حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا المسألۃ قدوح، جو بندہ لوگوں سے سوال کرتا ہے نا، اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے قدوح، جس طرح وہ زخمی کرتا ہے، اور یقدح بها الرجل وجهه، لوگوں سے سوال کرتا ہے اپنے ذاتی مسائل کے لیے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے ساتھ تعاون کر دیں، میرے ساتھ یہ نہیں ہے، تعاون کر دیں۔ آپ خود دیکھیں جو آپ کے گھر میں کام والے لگے ہوتے ہیں، آپ کی لیبر کلاس ہے، کام والے ہوتے ہیں، جب وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ہمارا رویہ یا ہمارا اندر سے ان کے ساتھ برتاؤ کیسا ہوتا ہے یہ ہمیں خود پتہ ہے، ہم ان کو کتنا عزت دے رہے ہوتے ہیں اندر سے، ہمیں خود پتہ ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ سوال کرنا زخمی کرنے کے مترادف ہے، کہ آپ جب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں نا تو اس کی مثال یہ ہوتی ہے یقدح بها الرجل وجهه، آپ اپنے چہرے کو زخمی کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ یہ میری اندرونی کیفیت۔ یہ ہم لوگوں کو جن کے پاس وسائل ہیں اپنے طور پہ یہ چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ اگر ہم اپنے رشتہ داروں میں، تعلق داروں میں، دور کے رشتہ داروں میں جن سے ہم کم بھی ملتے ہیں 6 مہینے بعد بھی سلام ہوتی ہے نا،
ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے حالات کس طرح کے، اس کے ساتھ ویسے ہی ذاتی طور پہ تعاون کر دیا کریں تاکہ وہ سوال کرنے تک آئے ہی نہ، اس کی ضرورت ویسے ہی پوری ہو جائے. یہ ہمارے اوپر بھی فرائض بنتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا محنت کی بکریاں چرائی ہیں. اب یہ ساری باتیں جمعے میں آپ نے یہ محنت کے حوالے سے سن رہے ہیں، یہ مزدوروں کا دن ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا یہ کوئی شریعت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے 1 مئی کا کہ شرعی طور پہ اس کی کوئی فضیلت ہے. شریعت نے ویسے ہی مزدوروں کے حقوق بیان کیے. وہ چیزیں آپ محنت کی بھی سن لیں، ان کے اجر کی بھی سن لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی بھیجا اس نے بکریاں چرائی ہیں، اس نے بکریاں چرائی ہیں. فقال اصحابہ وانت، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی؟ آپ نے فرمایا نعم کنت ارعاها على قراريط لاهل مکہ، میں نے چند کی رات اجرت پر اہل مکہ کی بکریاں چرائی. محنت میں کون سی آر ہے؟ آپ نے محنت کرنی ہے. سوال کرنے کی بجائے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اضافی کام کریں اور اس اضافی کام کے بدلے آپ کو پیسہ مل جائے، چند پیسے مل جائیں، اس پہ قناعت کے ساتھ گزارا کریں. سوال کرنے سے بہت بہتر ہے. یہ تاجدار انبیاء کی بات ہے، سرتاج الرسل کی بات ہے. یہ بکریوں والی حدیث صحیح بخاری کی ہے 2262 نمبر کہ آپ نے یہ کام کیا. آپ نے کہا سارے انبیاء نے یہ کام کیا، میں نے بھی کیا کہ اہل مکہ کی بکریاں دی، چرا کے لائی، چند کی رات ان سے کچھ اجر لے لیا. آپ تصور کریں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محنت کی. کیسی محنت؟ یہودیوں کے گھر جا کر ان کے کنویں سے، جو اس وقت کا رواج ہوتا تھا، وہ چمڑے کا کوئی جس کو بوکا سا کہتے ہیں وہ بنا ہوتا تھا، اس کو کنویں میں ڈال کر پانی نکالتے تھے. حضرت علی نے یہودیوں کے گھر یہ کام کیا. انہوں نے سارا دن محنت کے بعد چند کھجوریں اور ستو دیے. حضرت علی نے محنت کر کے وہ کام کیا، سوال کسی سے نہیں کیا، وہ لا کر اپنی زوجہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا. محنت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے. ذاتی طور پہ آپ دیکھیں، آپ بہت سارے محنتی لوگ ہیں، آپ ذاتی طور پہ کام کرتے ہیں، 1 کرتے ہیں، 2 کرتے ہیں، 3 کرتے ہیں. ہر شخص اپنی زندگی کی سہولت کو اچھا کرنے کے لیے کام کرتا ہے. میں دعا گو ہوں اللہ کریم آپ کے تمام کاموں میں اپنی برکتوں کا نزول فرمائے، اس میں آپ کو فارغ البالی عطا فرمائے، اور آپ کا دوسروں پر بھروسہ اور اعتماد ختم کر کے ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ آپ کو غنی فرمائے. تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدور کے ساتھ تعاون کے حوالے سے قرآن کریم میں فرمایا ہے نا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. لوگوں پر ہمیشہ ہاتھ مٹائیں نا، نیکی کا کام ہو ساتھ تعاون کریں، گائیڈ کریں، رہنمائی کریں، ٹھیک ہے، اور تقوی والا اللہ سے ڈر والا کام ہو، رہنمائی کریں. جتنا اس کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں کریں. میں تو سچی بات ہے دین کا کام دیکھیں نا اتنا اچھا ہے، اچھے سے اچھا تاجر آدمی بھی، وہ بھی اپنی لیبر کو وہ کہتا ہے نمازیں پڑھا کرو یار، اللہ کو یاد کیا کرو. کتنی اچھی بات ہے. اب کئی جگہ پہ جاتے ہیں، ہمارے ادھر ساتھی نمازی بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنے جو یونٹس لگائے ہیں نا وہاں پہ نماز کا اہتمام کیا. کتنی اچھی بات ہے. یہ ہے نیکی پہ تعاون. حالانکہ وہ لیبر کو اس وقت لگائیں کام اچھا ہو سکتا ہے کہ لیبر کو لگا کے رکھے کہ نہیں کام کرو پیسے دیتے ہیں آپ، نہیں، وہ کام چھڑوا کے کہتے ہیں نماز پڑھو. اور میں بالخصوص ایسے لوگوں کے لیے 2 مرتبہ زیادہ دعا گو ہوں اللہ ان کے کاموں میں مزید برکت فرما، جو خود بھی تعاونوا علی البر والتقوی نیکی پر اور تقوی کے معاملے پہ اللہ سے تعاون کرتے ہیں. پھر وہاں پہ رمضان میں تراویحوں کا اہتمام کرتے ہیں. سارا سال زور اثر مغرب کو 3 نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے کہ لیبر نماز پڑھے. کتنی اچھی بات ہے.
یہ ہے تعاونوا علی البر والتقوی۔ اور دنیا میں ایسے بدترین لوگ بھی ہیں جن کے پاس ایسے سینٹر موجود ہیں، یعنی کوئی جگہ موجود ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہاں پہ اللہ رحم فرمائے کوئی جوا کرا رہا ہے، کوئی وہاں پہ کوئی غلط حرکتیں کرا رہا ہے، کوئی غلط چیزوں کے دھندے کرا رہا ہے، ایسے لوگ بھی۔ لیکن جو نیکی کا کام کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے کتنا قریب ہوتا ہے، آپ خود تصور کریں، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مال سے بھی نوازتے، عزت سے بھی نوازتے، اور ایسے لوگوں کی قدر لوگوں کے دلوں میں بڑھاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس بندے نے اللہ سے تعلق نبھایا ہے اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا ہے۔ اور میں آپ سب کو بھی یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کے ہاں چاہے ایک مزدور بھی کام کرتا ہے نا، اس کو تلقین کیا کریں کہ نماز 5 وقت کی پڑھا کرو، نماز پڑھا کریں، بلکہ ریلیکس کیا کریں اس کو، نماز کے بعد کوئی 10 منٹ نا سپارہ کھول کے قرآن بھی پڑھ کے آیا کرو۔ کوئی نہیں، لیبر اگر کوئی 10 منٹ زیادہ بھی لگا لے گی نا، آپ ریلیکس کر کے انشاءاللہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں گے۔ وہ کم چوری کرتا ہے، نہیں قرآن پڑھتا، نہیں کچھ کرتا، اس کی الگ ذمہ داری۔ آپ ریلیکس کر کے اللہ کے ہاں سرخرو ہوں کہ اس کو میں نے تیرے لیے، تیرے رستے کے لیے اپنا کام چھڑوا کر اس کو تیرے رستے میں لگایا تھا کہ نماز پڑھ، تلاوت کر۔ اللہ میں نے اپنی طرف سے جو میں کر سکتا تھا کر دیا، اللہ اس کے دل کو موڑ دے، یہ تیرے لیے نماز پڑھا کرے، سجدے کیا کرے۔ یہ میرے بھائیوں یہ کام کیا کرے۔ عزیزان گرامی، مزدور کے لیے دوسرا حق یہ ہے کہ جب آپ کسی لیبر کو رکھتے ہیں، مزدور کو رکھتے ہیں، اس کی اجرت طے کیا کریں، جو معاوضہ ہے اس کے ساتھ طے کریں۔ اور اس کی بہترین مثال قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہے۔ سورہ قصص میں لمبا واقعہ موجود ہے کہ بچیاں پانی پلانے آئیں، انہوں نے جا کے اپنے باپ کو بلایا، حضرت موسیٰ کو بلایا گیا، تو ایک بچی نے اپنے باپ سے کہا، قالت احداہما یا ابت استأجر ان خیر من استأجرت القوی الامین۔ ایک بیٹی کہتی ہے، اللہ اے میرے باپ، یہ جو آپ مزدور ہم لے کے آئے ہیں نا، اس کو اجرت پہ رکھ لے، ہماری بکریوں کو پانی پلائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ یہ کام کریں گے؟ انہوں نے کہا جی بڑی اچھی طرح کروں گا، ان خیر من استاجرت القوی الامین، جس کو آپ اجرت پہ رکھ رہے ہیں نا، بکریوں کو پانی پلانا ہے، اور وہ ڈھکن جس کو 10 بندے اٹھا کے وہ پانی والی جگہ سے سائیڈ پہ رکھ کے پانی پلاتے ہیں نا، میں اکیلا ہی اٹھا لوں گا، کیونکہ مستقبل کے نبی تھے، نبی کو اللہ نے 30-40 بندوں کی ویسے ہی طاقت دی ہوتی ہے اس کے جسم میں، حضرت موسیٰ نے اکیلے نے اٹھا کے سائیڈ پہ رکھ دیا۔ میں قوی بھی ہوں، میں امین بھی ہوں، بددیانتی نہیں کروں گا، آپ کی بکریوں کو پانی پلاؤں گا اور پانی پلا کے ٹائم پہ لے کے آؤں گا۔ اور باپ کہتا ہے، قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين۔ کہنے لگے آپ میری بکریوں کو 8 سال پانی پلائیں، اگر 10 سال پلا دیں آپ کی بڑی مہربانی۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10 فَمِنْ عِنْدِكَ، میں آپ پہ مشقت نہیں ڈالتا، 8 سال کا میرا آپ کے ساتھ معاہدہ ہے، آپ پانی پلائیں، اگر میری بکریوں کو آپ پانی پلاتے ہیں نا، انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين، یہ 2 میری بچیاں ہیں، میں ان 2 بچیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں گا۔ کام کرنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات طے ہوئی۔ آپ دیکھیں مستقبل کے نبی، اب اس وقت میں شریعت میں جو احکامات رہن سہن کے تھے اس کے مطابق وہ رہے، کوئی غیر اخلاقی کام رونما نہیں ہوا۔ 8 سال 10 سال پورے ہوئے تو اس خاتون کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا۔ ان کو واپس لے کے آ رہے تھے، جب راستے میں وادی طوا میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تھی۔ یہ میرے بھائیوں، یہ حلال کمائی، محنت، اخلاص
یہ اس کی برکت ہوتی ہے۔ اور پھر اگلی بات کہ کوشش کیا کریں کہ جو کام والے اوقات ہیں نا اس میں مزدوری کروائیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، میں نے یہ بات پہلے بھی آپ سے کی ہے کہ ہم لوگوں نے رات کو دن میں بدل لیا، دن کو رات میں بدل لیا، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انرجی کرائسس ہوتا ہے۔ رات کو سارے شاپنگ سینٹرز کی لائٹیں جلتی ہیں۔ وہی کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کے مطابق اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما، اس کے مطابق ہم کریں۔ تو قرآن میں تو اللہ نے کہا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو کمائی کا ذریعہ بنایا۔ یہ بدقسمتی سے ہم نے دن کو رات میں کنورٹ کر کے رات کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ یہ قرآن میں ایک مرتبہ نہیں، یہ کئی مرتبہ یہ بات کہی گئی۔ سورہ قصص کی 73 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس اللہ کی رحمت کی یہ بڑی نشانی ہے، اس نے رات بنائی تم اس میں سکون حاصل کرو، دن بنایا تاکہ تم اس میں اللہ کا فضل تلاش کرو۔ سب سے بہترین عمل یہ ہوگا جب یہ قوم یہ سیکھ جائے گی، بالخصوص ہماری پاکستانی قوم، کہ ہم نے فجر کے بعد ایسا نظام بنائے کہ فجر کے بعد سے لے کر کام کریں دن کی روشنی میں۔ اور سچی بات ہے زور وقت تک آپ کا آدھا جسم جواب دے جائے گا، اب انشاءاللہ اثر پڑھ کے آرام سے گھر آ جائیں گے۔ لیکن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہیں کرتے، ہم نے خود دن کو رات میں، رات کو دن میں بدل لیا۔ سورہ نمل کی 86 نمبر آیت ہے أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا لوگوں کو علم نہیں ہے کہ ہم نے رات کس لیے بنائی؟ رات تو بنائی سکون کے لیے، لیکن ہم رات کو جنک فوڈ کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور دن بنایا اللہ کے فضل کی تلاش کے لیے، اور ہم 11 بجے سو کے اٹھ کے، آپ تصور کریں، میں آپ کو اکثر مثال دیتا ہوں ہماری نوجوان نسل کی۔ ہمارے یہاں یعنی یونیورسٹی میں ہمارے پاس جو ایج ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی، وہ کم از کم 19 سال کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، مرد ہو یا خاتون ہو۔ اچھا، بچے آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے ناشتہ نہیں کیا ہوا، 11 بجے کہتے ہیں، 11 بجے 12 ہم نے ناشتہ نہیں کیا۔ میجورٹی بچوں کی، اکثریت، وجہ کیا ہے کہ ہم رات جاگتے ہیں، رات جاگ کے بے ٹائم کھانا کھاتے ہیں، جس وجہ سے ہمارے معدے اور جگر کا ڈائجسٹو سسٹم بھی اور جگر بھی پرابلم کرتا ہے، پھر ٹیسٹ کرانے بھاگتے ہیں، اور صبح ناشتہ کر کے نہیں آتے، سارا دن جگر کا زور لگواتے ہیں بھوک پوری کرنے کے لیے۔ اللہ رحم فرمائے، پھر 30 سال کی عمر میں پھر نئی بیماریاں شروع ہو جائیں۔ یہ نتیجہ ہے اس کا۔ یہ کسی میڈیکل ڈاکٹر کے پاس بیٹھے وہ آپ کو سمجھائے کہ آپ کی کھانے کی ترتیب کتنی الٹی ہے، کہ جو ہم نے شریعت کی مخالفت میں یہ کام کیا۔ تو یہ میرے بھائیوں، اپنی روٹین کو بھی بہتر کریں ہم، تو حالات تب بھی بہتر ہوتے ہیں۔ بہرحال ہم حقوق کی بات کر رہے ہیں، اگلی بات یہ ہے کہ مزدوروں کی استطاعت کے مطابق ان کو کام دینا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 30 نمبر، آپ نے مزدوروں کے حوالے سے فرمایا وَلَا تُكَلِّفُهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، ان کو اتنا زیادہ بوجھ ان کے اوپر نہ ڈالو جو کام ان کے سر پہ چڑھ جائے، یعنی وہ بندہ کام کے نیچے دب جائے، جسم ساتھ نہ دے، اب اس سے کام لیتے رہیں۔ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، اگر کوئی ایسا کام دیا ہے جو ان کی استطاعت سے باہر ہے تو ان کی ساتھ مدد بھی کریں۔ یاد رکھیں، آپ مزدوری کراتے ہیں، کسی ملازم رکھا ہے، گھر میں نوکر رکھا ہے، اضافی کام لیا ہے نا، اعینوہم، جسمانی کام ہے، ساتھ اس کی مدد کروائیں، اپنا بچہ ساتھ لگا دیں۔ کسی دن برتن زیادہ ہے نا، میری بہنوں بات سنو، آپ بھی سن رہی ہیں، کسی دن برتن زیادہ ہیں، مہمان آئے تھے، سارا کچن بھرا ہوا ہے، آپ ساتھ لگ جائیں، کوئی حرج نہیں۔ یہ حدیث کے مطابق صحیح بخاری کی 30 نمبر کہ اگر کام زیادہ ہے فاعینوہم، ان کی مدد کریں، ان کو اس دن 4 پیسے زیادہ دے دیں کہ آپ نے آج روٹین سے ہٹ کر زیادہ کام کیا۔ یہ کام کرنا چاہیے، یہ بہترین حق ہے جو ہم ادا کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دیکھنا برکتیں کس طرح نازل ہوتی ہیں۔
جو خواتین والے کام ہیں، خواتین جسمانی بھی مدد کریں، مالی بھی مدد کریں، اور جو بندوں والے کام ہیں، بندے اپنے طور پر جسمانی مدد بھی کریں اور مالی مدد بھی کریں۔ اور میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا پیارا آخری بات کرتے ہیں، آپ نے مزدوروں کے ساتھ، لیبر کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کی 1663 نمبر حدیث ہے، اذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به، آپ کا کوئی خادم آپ کے لیے کھانا بناتا ہے، آپ کے پاس کھانا لے کے آتا ہے، اور وقد ولی حرہ ودخانہ، وہ کھانا لے کے حاضر ہوا، حالانکہ اس کیفیت میں، اس وقت کی بات کو تصور میں لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے اس کا دھواں برداشت کیا ہے، گرمی برداشت کی ہے، فلیاکل، اس کو آقا کو چاہیے کہ وہ کھائے اور اس کو بھی ساتھ کھلا دے۔ فَإِنْ كَانَ طَعَامُ مَشْفُوحًا قَلِيلًا فَلْيَصْنَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ، اگر کھانے کی مقدار تھوڑی ہے نا تو ایک دو لقمے ہی اس کے ہاتھ میں تھما دیں، اس کو کھانے میں شریک ضرور کر لیں۔ اور کتنے ریسٹورنٹس آپ نے دیکھے ہوں گے، کتنی جگہ پہ آپ نے، میں نے تو کئی مرتبہ مشاہدہ کیا ہے، لیکن ہماری شرعی طور پہ تلقین یہی ہے کہ آپ کے گھر کی ملازمہ آپ ساتھ لے کے جاتے ہیں نا، بچے اس کو پکڑا کے کہتے ہیں تو باہر بیٹھ، آپ باہر بیٹھیں، ٹھیک ہے، اس حدیث پہ عمل کریں، آپ اس کو ساتھ بٹھا لیں، کیا ہو جائے گا؟ سارا دن آپ اس کے ہاتھ سے برتن نہیں دھلاتے، سارا دن آپ اس کے ہاتھ سے کھانا چائے نہیں بنواتے، تو اگر اس کو ساتھ بٹھا لیں گے کیا ہو جائے گا؟ چلیں، رخصت تھوڑی سی مل گئی ہے، کھانا تھوڑا ہے، آپ نے فرمایا فَلْيَصْنَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ، ایک لقمہ یا دو لقمے، وہ آپ نے پیزا، شوارما، کوئی پاستا، کوئی چیز کھائی ہے، اس کو چھوٹی سی پلیٹ میں رکھ کے گئے، یہ تھوڑا سا ہے، چلیں یہ تھوڑا سا آپ کھائیں، سارا نہ شریک کریں، اور بھائی اس کو کچھ تو اپنائیت کا احساس دیں، وہ بھی انسان ہے۔ ہم اس کو الگ بٹھا کے ایسا سلوک کرتے کہ یہ شودر ہے، ہم نے اس کو اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیں، حالانکہ سارا دن اس سے کام کرا رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ باتیں تو اللہ کریم سے دعا ہے، اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی ان حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھے جہاں پہ حسن سلوک ہے نا، لیبر کو اپنی استطاعت سے بڑھ کر کام جاں فشانی سے کرنا چاہیے، اور اگر کام کی کوتاہی ہوتی ہے تو مالک جھڑک بھی سکتا ہے، بس مالکوں کو چاہیے گندی گالیاں نہ دیں، گندی گالیاں نہ دیں، اخلاقی دائرے میں رہ کر ان کی اچھی تربیت کریں، گوش مالی کریں، سزا بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح مساجد کا کام ہے کہ انتظامیہ کے افراد وہ اچھی طرح ان سے کام لیں، مساجد کے، مدارس کے، ہر جگہ کے جو کام کہا گیا ہے وہ لیں۔ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہر شخص جب چودھری بنے گا نا پھر کام کا اثر نہیں رہتا، انتظامیہ کر سکتا۔ اللہ کریم ہمیں یہ کام سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔